بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی اما بعد سب سے پہلے آپ تمام ناظرین محترم اور سامعین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غدیر خم مظہر ولایت کے عنوان سے آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے دست مبارک کو آسمان کی طرف بلند کر کے اس اجتماع میں موجود تمام لوگوں کو علی کی نشاندہی کرتے ہوئے اعلان فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ علی کی ولایت کا اعلان رسمی طور پر، باقاعدہ طور پر غدیر خم میں ہو رہا ہے، لیکن رسول کی حیات طیبہ میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت زندگی کے مختلف مواقع میں، مختلف موڑ پر جناب رسول خدا نے علی کی ولایت کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اور بار بار کبھی صراحتاً اور کبھی مخفی انداز میں، کبھی اشارے کے طور پر تمام لوگوں کو پہنچایا، لیکن علی کی ولایت کا باقاعدہ طور پر اعلان اور اس کی تجلی گاہ غدیر خم ہے۔ کون سا دن؟ جس دن دین اسلام تکمیلی مراحل میں داخل ہو رہا ہے، یعنی جب عنصر ولایت دین اسلام میں جب داخل ہو جاتا ہے تو دین اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے اس پر دلیل۔ اور ایک بات کہ جس بات کی وجہ سے، اس ولایت کے اعلان کی وجہ سے کفار مایوس ہو جاتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں یہ جملات آئے ہیں۔ خداوند متعال کا ارشاد خداوندی ہے جس میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ دیکھیں، سب سے پہلے کفار کی مایوسی، یعنی عنصر ولایت دین میں جب شامل ہو رہا ہے تو اس وقت کفار مایوس ہو رہے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا، اور اس کے بعد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیہ مبارکہ میں 3 نہایت ہی جملات کو ایک دوسرے کی تائید کر رہا ہے۔ یہ جملہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی، تیسرا جملہ دوسرے جملے کی تائید کرتا ہے کہ الیوم اکملت لکم، یعنی علی کی ولایت کے بعد دین اسلام مکمل ہوا، تکمیلی مراحل میں داخل ہوا۔ اس کے بعد فرمایا واتممت علیکم نعمتی، جب دین مکمل ہوا تو اللہ کی طرف سے امت پر نعمتوں کا تمام ہونا۔ کفار تو یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد، ان کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد دین اسلام کا بیڑا کون اٹھائے گا، لیکن اتمام نعمت اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بیڑا اٹھانے والا کوئی ہے۔
اس کا انتظام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں اس کا انتظام فرمایا، کیونکہ دین اسلام کو تکمیلی مراحل میں پہنچایا، نعمتوں کا اتمام ہوا۔ اس کے بعد ان دو باتوں کے بعد، ان دو چیزوں کے بعد کون سا دین جس میں عنصر ولایت شامل ہوا ہے، کون سا دین جس دین کی وجہ سے اتمام نعمت ہوا ہے، اس دین پر وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، خداوند متعال کی رضایت جس دین پر شامل ہے وہ دین مبین اسلام، جس میں دو مرحلے پہلے طے پائے ہیں، عنصر ولایت شامل ہے اس دین میں، اتمام نعمت ہوا ہے اس حوالے سے، لہٰذا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، لہٰذا غدیر خم تجلی گاہ ولایت ہے، ولایت کا مظہر ہے۔ لہٰذا دین کا کوئی سرپرست ہو، اس امت کا کوئی سرپرست ہو، جس طرح سے ایک بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، متولد ہو جاتا ہے، اس کی سرپرستی نہ کریں تو دنیا کے خطرات اس پر لاحق ہو سکتے ہیں، مختلف مصیبتیں اس پر آ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اس امت کا کوئی سرپرست ہو جس کی وجہ سے اس پر خطرات، اس کی طرف جو خطرات ہیں، خطرات لاحق ہونے والے ہیں، اس کا ازالہ کیا جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا سرپرست، دین کا ولی اس اعلان میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس طرح سے اگر ولایت الہیہ شامل نہ ہو، ولایت رسول شامل نہ ہو، ولایت اہل بیت نہ ہو، تو یہ عالم امکان کو ثبات اور قرار حاصل نہیں ہوگا۔ سے شاعر نے یوں کہا تھا کہ اگر نازی کنت آنی بہمری زند قالبہا، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ غدیر تجلی ولایت و امامت ہے۔ اسی لیے اس دن کی اہمیت کے خاطر، اس دن کی اہمیت دنیا میں اس دن کی اہمیت ہے، اور ان بڑی 4 اعیاد میں سے ہیں جن کو جو دین مبین اسلام میں اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن بھی جب عالم محشر ہوگا، قیامت کے دن بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا، کتنی اہمیت ہے اس دن کی۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سید ابن طاووس نے اپنی مشہور کتاب اقبال الاعمال میں اس کو ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے 4 دن عظمت کے حامل ہوں گے، 4 دن، اور ان میں سے مثلا ایک روز جمعہ ہے، روز عید قربان ہے، عید فطر ہے، اور ان میں باعظمت ترین دن عید غدیر کا دن ہے، جس دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ اور اس حدیث کے آخری جملہ یہ ہے کہ جیسے کہ حجلہ عروسی میں دلہن کو زینت دے کر مزین کر کے رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے قیامت کے دن اس دن کی زینت ہوگی، عید یعنی اس غدیر خم کا وہ دن جس دن میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، وہ مزین ہو کر لوگوں کے سامنے مجسم ہوگا۔ پس جب غدیر خم مظہر ولایت ہے، تجلی گاہ ولایت ہے، تو ہمیں پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہوگا، غدیری پیغام پہنچانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پیغام کے نہ پہنچنے کی وجہ سے، پوری دنیا میں پیغام غدیر نہ پہنچنے کی وجہ سے جو مصیبتیں دین مبین اسلام پر آئی ہے، جو مصیبتیں ان دین نے جھیلی ہیں، یہ مصیبتیں اس غدیر کے پیغام کو بھلانے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس غدیر خم کا اعلان پوری دنیا میں عام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غدیری پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،